الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا روزہ ہے، ہماری زبان پر ہے آج پہلا روزہ، لیکن ایک وہ دن بھی آئے گا کہ ہماری زبان پر ہوگا کہ رمضان المبارک کا آخری روزہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ نے ہم سب کو قرآن کریم کی محبت کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے عظیم کتاب، سب سے قیمتی کتاب، جس کے اوپر کوئی کتاب ہی نہیں، وہ اللہ کا کلام یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم سے سچا تعلق، سچا عشق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کے 11ویں پارے سورہ یونس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی 4 خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کی 4 بہترین چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہماری ذات سے ہمیشہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر شر کا مادہ بھی ہے اور خیر کا مادہ بھی ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتا ہے۔ دونوں صفتیں انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، دوست بھی لگے ہوئے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ہمارے ایک دشمن کے بارے میں ہمیں باخبر کیا ہے
قرآن کریم کی باتوں میں تو کوئی شک نہیں، قرآن کریم کے فیصلے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس سے دوستی نہ کرو۔ یہ شیطان زندگی بھر ہمارا دشمن رہتا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جب تک آخری سانس نہ نکل جائے، یعنی موت کے وقت ابھی وہ بالکل ہمارے قریب رہتا ہے، اور اس کی یہ پوری کوشش رہتی ہے چاہے پوری زندگی اعمال صالحہ میں گزر گئی ہو، چاہے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزر گئی ہو، چاہے پوری زندگی ایمان کامل کے ساتھ، ایمان صادق کے ساتھ گزری ہو، لیکن اس کی موت کے وقت بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ دنیا سے جانے والا کوئی انسان کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے نہ جائے۔ شیطان حملے ہر ایک پر کرتا ہے، ہاں جن کی اللہ حفاظت فرما لے وے، جن کو اللہ محفوظ فرما لے وے، ان پر شیطان کا بولو حملہ ہوتا نہیں ہے۔ تو شیطان پورے سال ہم پر حاوی رہتا ہے، حملے کرتے رہتا ہے، طرح طرح کے گناہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم کر لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کام کر لے وے، گناہ کر لے وے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے پسند نہ کیا ہو، اللہ نے پسند نہ کیا ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پسند نہ کیا ہو، شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہو، تو جب اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام ہو، اگر کر لیا فوراً توبہ کر لی، معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن نہیں کیا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس کے دل میں ایک کالا داغ لگ گیا، اب کالا داغ لگا، دل تھوڑا سا کالا ہو گیا، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی دوسرا گناہ کرے، دوسری مرتبہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، دوسری مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کی برکت سے تو پہلا بھی معاف اور دوسرا بھی معاف، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو دل اور تھوڑا سا کالا ہوا، دل میں کالا داغ لگا، یہاں تک کہ گناہ کرنے کی عادت ختم نہ ہوئی، توبہ کرنے کی توفیق نہ ملی، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پورا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کالے دل پر اللہ کے قرآن کا بولو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج بتلایا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم جہاں پوری دنیا کا میڈیکل فیل ہوتا ہے، پوری دنیا کا سائنس فیل ہوتا ہے، وہاں سے قرآن کا اثر شروع ہوتا ہے، وہاں سے قرآن کے برکات، وہاں سے قرآن کے ثمرات لوگوں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اس مبارک مہینے میں اللہ پاک ہمیں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم میں موجود ہے کلا بل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے اور ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نیک شمار تو نہیں کر سکتا ہے، نیک تو ہم کب شمار ہوں گے کہ ہماری آنکھیں بند ہونے لگے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے وے اور اللہ رب العالمین خود یہ فیصلہ کر لے وے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ بشارتیں ہم خود اپنے کانوں سے
اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے ذریعے سنیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی نیکی میں گزری ہے، ورنہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے رہے، لیکن شیطان نے ان پر ایسے ایسے حملے کیے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ بغیر ایمان کی دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی وقت پر موت نصیب فرمائے۔ ہمارے اکابر بزرگوں میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا اسماعیل صاحب گجرا دامت برکاتہم، انہوں نے کسی اجتماع کے موقع پر یہ بات ذکر فرمائی تھی، کسی اجتماع کے موقع پر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے 30 سال تک درس قرآن کا کام کیا ہے، ہمیشہ قرآن کریم سے لوگوں کو جوڑتے رہے، قرآن کریم کا درس لوگوں کو دیتے رہے، قرآن کریم کو سمجھاتے رہے، قرآن کریم کے علوم کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن کریم سے بالکل قریب کر دیا، قرآن کریم سے ہر ایک کا رشتہ مضبوط کر دیا، اور 30 سال مصلی سنبھالنے میں گزاری ہے، 30 سال امامت کرنے میں گزاری ہے، لیکن جب دنیا سے گئے تو قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، دیکھو یہاں ایمان والوں سے خاص خطاب نہیں بلکہ دنیا کا ہر انسان اس خطاب کا مستحق ہے، اس اعلان کا مستحق ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے وہ قد کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں پر بات کو کتنا پکا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نارمل بھی کہہ دیتے تو اللہ کی باتیں بولو کچی ہو سکتی نہیں، اللہ کی بات تو بالکل پکی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی ایک نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، کوئی انسان کی نصیحت نہیں، من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک نصیحت ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے درمیان میں، میرے صحابہ کرام، میں تمہارے درمیان میں 2 واعظوں کو، 2 نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم نصیحت کرتے ہیں یا نصیحت سنتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، نہیں، فائدہ ضرور ہوتا ہے، کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کو بھی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ نصیحت جب دلوں پر بار بار لگتی ہے، کانوں پر دین کی باتیں بار بار ٹکراتی ہیں تو وہ دین دور نہیں ہوتا ہے کہ اگر طلب ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے تو اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ نصیحت فائدے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک فرماتے نصیحت کرتے رہو، آپس میں دین کے مذاکرے کرتے رہو، دین کے بارے میں چرچا کرتے رہو، یہ دین کا مذاکرہ، دین کا چرچا ایمان والوں کو ضرور نفع دے گا، ایمان والوں کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا۔ تو نصیحت فائدے سے خالی نہیں۔ اور سورہ رحمان قرآن کریم کی جس کو دلہن کہا جاتا ہے، بڑی بہترین سورت، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں رحمان تو وہ ہے الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کریم کا علم سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، بولنے کا سلیقہ، نصیحت کرنے کا سلیقہ، تو یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ بہترین نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ کرام سن لو، میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تمہارے درمیان میں 2 واعظوں کو، 2 نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ایک واعظ بولنے والا ہے،
جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے ساری باتیں واضح کر دی ہیں، بلکہ آج بھی بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت پڑھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی پڑھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین حالات کو معلوم کرے۔ تو سیرت کی کتاب قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سوال کر لیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کی مبارک زندگی کیسی تھی، میرے محبوب کے مبارک اخلاق کیسے تھے، میرے محبوب کے مبارک اوصاف کیسے تھے، میرے محبوب کی راتیں کیسی گزرتی تھی، میرے محبوب کے دن کیسے گزرتے تھے، میرے محبوب کا رہنا سہنا کیسا تھا۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے، حالانکہ اس زمانے میں تو ہر گھر سے قرآن کریم کی آواز آتی، آج ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی آواز نہیں سنائی دیتی، بلکہ بہت سے لوگ ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، ورنہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمیں وہ ماحول دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو۔ کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنا جانتے نہیں ہیں، تو اللہ کے بندوں سیکھ لینا چاہیے، قرآن سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم سیکھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ دنیا کی ہر کتاب سیکھنے میں بہت زیادہ محنتیں کبھی کبھی لگتی بھی ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں بولو کوئی محنت نہیں ہے۔ ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، بولو یہ اللہ کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ نہیں؟ کوئی اور کتاب ہے جس کو ہم اتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکے؟ نہیں پڑھ سکتے، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی فر کسی اور کتاب کو سنا سکے۔ یہ قرآن کریم کی ہی خوبی ہے کہ اللہ کا قرآن، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑا زبردست بہترین قرآن کریم ان کے سینوں میں فٹ کیا کہ اگر قرآن کریم کے دشمن نعوذ باللہ قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کر بھی لے اور اللہ نہ کرے وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے، تو حافظوں کے سینوں سے بولو وہ اللہ کا قرآن نکال سکتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم نصیحت، پہلا بولنے والی یہ نصیحت قرآن کریم، اور دوسری نصیحت خاموش یعنی موت خاموش نصیحت ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے، اگرچہ وہ خاموشی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن بولو وہ ہمیں نصیحت کرتا ہوا جاتا ہے کہ نہیں جاتا کہ بھائی آج میں گیا ہوں، کل تیری بھی باری ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو گزشتہ رمضان میں اپنے درمیان میں دیکھا تھا، وہ اس رمضان میں ہمیں نظر آتے نہیں ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ رمضان میں ہم بھی ہوں گے کہ یا نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ میرے روزے آخری روزے نہ ہو، یہ میری تراویح آخری تراویح نہ ہو، یہ میرا رمضان آخری رمضان نہ ہو، بلکہ بار بار رمضان کا مہینہ ہمیں عطا ہونا چاہیے، بار بار رمضان کا مہینہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واعظوں کے بارے میں ہمیں متنبع فرمایا، ہمیں باخبر کیا، ایک واعظ قرآن کریم، دوسرا واعظ موت۔ اور اما عائشہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ آج آسان انداز میں ترجمے آپ کو ملیں گے، بہت بہترین انداز میں، سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں مسائل سمجھ میں نہیں آتے، مسائل سمجھنے کے لیے علماء سے رجوع کرو، ورنہ ایسا معمول بنا لو کہ دین کا پاؤں پرا پڑھے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور ترجمہ پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ترجمہ جب ہم پڑھیں گے اللہ پاک دلوں کی زندگیوں کو بدلتا چلا جائے گا، دل موم بنتے چلے جائیں گے، دلوں میں اللہ کی محبت بھرتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واعظوں کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں، اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، میرے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد
چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میرے بھائیوں اب ہم بہت دور ہو چکے ہیں، بلکہ 1450 سال سے اوپر کا زمانہ گزرنے کو ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد طرح طرح کے فتنوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، طرح طرح کی باتیں تمہارے سامنے آئے گی، طرح طرح کی آزمائشوں میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے، گمراہی کی طرف تمہیں بہت تیزی سے بلایا جائے گا، اللہ کے علاوہ کے راستے کی طرف تمہیں بہت تیزی سے بلایا جائے گا۔ تو کیا صورت ہے کہ تمہاری فتنوں کے دور میں حفاظت ہو جائے، تم اپنے ایمان پر قائم دائم رہ جاؤ، تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ یہ دو چیزیں تم نے مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سیدھے راستے سے نہیں بھٹکا سکتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن، اگر تلاوت کا اہتمام کریں گے، سمجھنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دل میں ہوگی، گمراہ کرنے والوں کی گمراہوں کی طاقت بولو ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اور دوسرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، مبارک طریقہ ہماری زندگی میں ہوگا تو سنت کا اہتمام کرنے والا بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دو چیزیں جس نے مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہیں، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک اسے ضرور ہدایت پر رکھے گا، اور موت آئے گی دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں جائے گا، کلمے کی حالت میں جائے گا۔ تو قرآن کریم کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اس میں سب سے پہلی 4 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم نصیحت ہے۔ اب نصیحت کون سے دلوں پر اثر کرتی ہے، کون سے دلوں پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے؟ تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دل بہت صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس دل پر اللہ کے قرآن کا اثر ہوتا ہے، اور دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر کالے دل کی صفائی کا بھی ہمارے نبی نے راستہ بتلایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس آیا اور حضرت سے آ کر کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا ہو گیا ہے، ہمارے دل بے چین بے قرار رہتے ہیں، پتہ نہیں دلوں میں کیا ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ دل بے چین اور بے قرار رہتے ہیں حضرت آپ جب درس دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کی تقوی والی زبان ہوتی ہے، آپ کی پرہیزگاری والی زبان ہوتی ہے، پھر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ معاملہ تو یہ ہے، یہ نہ کہو کہ دل سو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دل کیوں سو گئے ہیں؟ آپ اتنے اچھے انداز میں درس قرآن دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس کے باوجود دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر معاملہ معاملہ یہ ہے کہ دل سو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے بلکہ دل سوئے نہیں ہیں، دل مر چکے ہیں۔ اس لیے کہ جب سونے والے آدمی کو اپنے اٹھاتے ہیں، چاہے کتنی بھی گہری نیند میں سویا ہو، اگر 2 3 4 5 6 7 8 مرتبہ اٹھاتے ہیں تو بولو اڑ جاتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ کتنی بھی گہری نیند کیوں نہ ہو، لیکن جھنجھوڑنے پر، بار بار اٹھانے پر وہ اٹھتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی مر گیا ہو تو اس کو صبح سے لے کر شام تک اٹھاتے رہیں گے، بولو وہ اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ مر گیا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت دل مر کیسے گئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دیکھو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جاتا ہے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا نہیں ہے بلکہ وہ تو مرا ہوا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے کلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دل پر اثر نہ لیوے، یعنی اس کے دل پر اللہ کا کلام اثر نہ کرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر نہ کرے، اور اس کا دل اس کو قبول نہ کرے، تو یہ دل کی موت کی علامت ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لے، اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک دلوں کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مختصر سا روزانہ ہم سنتے رہیں گے، اور دل میں ایک نیت بھی کریں گے، ایک ارادہ بھی کریں گے۔
جتنی بھی باتیں ہم سن رہے ہیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوا ہے، نہیں ہوتا ہے، زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ آج سے ہم اللہ سے دل سے دعا کر لیں گے، اللہ پاک ہم سب کے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ میرے پیاروں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نیکی کر سکیں، بولو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم نفس و شیطان کے حملے کے ایسے شکار ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمارا دل نیکی کی طرف آمادہ بولو نہیں ہوتا ہے، اور گناہ سے دل لرزتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، روزانہ ایک دعا آپ کو بتلاتا رہوں گا، ایک عمل بتلاؤں گا، تو اس دعا کا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھے گا، اور ہم سب کے لیے ایمان پر چلنا، اعمال صالحہ پر چلنا آسان فرما دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جن کے صدقے میں پوری کائنات کو سجایا، بولو آپ کی ایمان کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے صدقے میں تو پوری کائنات کو سجایا ہے۔ ولی کے بھٹکنے کے چانسز رہتے، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ولی آدمی اپنی محنت سے بنتا ہے کہ جتنا اللہ کو راضی کرے گا، جتنا مجاہدے کرے گا، جتنا اپنی ذات کو گناہوں سے بچائے گا، اتنا وہ ولایت میں اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچتا جائے گا۔ لیکن نبی بولو آدمی اپنی مرضی سے بن سکتا نہیں ہے، نبی اللہ پاک اسی کو بناتے ہیں جس کو منتخب فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ کا منتخب کیا ہو، بولو اس کے بھٹکنے کے کوئی چانسز ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو اللہ کا سلیکٹڈ بندہ ہے، اللہ نے پہلے سے اسے منتخب کر ہی لیا ہے، وہ کبھی بھی گمراہ بولو ہو سکتا نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ حالانکہ آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کا قرآن آخری قرآن، تو ہمارے نبی کی شریعت، ہمارے نبی کے امتی قیامت تک رہیں گے۔ تو آپ تو کروڑوں انسان نہیں بلکہ اربوں خربوں انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی کی زندگی کا معمول، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ دعا بار بار پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، پڑھو ایک مرتبہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہو سکے صبح شام ایک مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ یہ دعا اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، تو پتہ نہیں کب دلوں کو پھیر دے وے، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ دے، تو میرے دل کو دین پر جما دے، ایمان پر جما دے، اعمال صالحہ پر جما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ کے صدقے میں تو ہمیں ایمان ملا ہے، آپ کے صدقے میں تو ہمیں قرآن ملا ہے، آپ کے صدقے میں تو ہمیں خوبصورت زندگی ملی ہے، پھر آپ اللہ سے ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اللہ سے ایسا سوال کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ام سلمہ تو جانتی نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان قلوب الانسان بین یدی الرحمن، اللہ جہاں چاہے پلٹ دیتے ہیں، اللہ نیکی کی طرف بھی پلٹ سکتے ہیں، اللہ برائی کی طرف بھی پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے دل کو نیکی پر پلٹ دے وے، دین پر جما دے وے، اعمال صالحہ پر جما دے وے، ایک بناوے، نیک بناوے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے۔